السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ کو بیسک قرآنی بنیادی قرآنی عربی کورس آسان طریقے سے نماز کے ذریعے کے لیسن نمبر 3 کے حصے اول میں خوش آمدید۔ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کے اگلی آیت نمبر 4 اور 5 انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم ایک بہت بڑا مائلسٹون اچیو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مزید گرامر میں ہم ضمائر سیکھیں گے۔ پہلے جو ہم نے ضمائر کا ٹیبل سیکھا، اور اب ایک اور ضمائر کا ہم ٹیبل سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کے اختتام پر ہم 6 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جو قرآن میں 3000 سے زائد بار آئے ہیں، اور تقریباً ہمارے جو ٹوٹل الفاظ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے، اور ٹوٹل ہمارے جو الفاظ ہو جائیں گے وہ 33 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 12,000 سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی 3 آیات، 2 آیات تو ہم پریویس لیسنز میں کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے اس کے معنی بھی، اور گرامر کو بھی پریکٹس کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم آیت نمبر 4 مالک یوم الدین کا پہلے لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مالک، مالک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہی معنی بھی ہیں اس کے، یعنی مالک ہے۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو معنی عربی میں ہے وہی اردو میں بھی اس کا ہے، یعنی مالک اونرشپ میں آتا ہے۔ جیسے آپ موبائل کے مالک ہوتے ہیں، کسی گھر کے مالک ہوتے ہیں، اس معنی میں آتا ہے۔ اگلا لفظ ہم دیکھتے ہیں یوم۔ یہ بھی بہت فیملیئر ہے ہمارے لیے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے دن کا۔ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں یوم عید، یوم آخرت۔ جیسے درخواست میں ہم لکھتے ہیں اتنے یوم کی ہمیں چھٹی، 1 یوم کی چھٹی درکار ہے، اور یوم جو ہے واحد ہے اور ایام اس کی جمع ہے۔ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی اتنا ہمارے لیے نیا ورڈ نہیں ہے الحمدللہ۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نیا لفظ ہے دین، الدین۔ اور دین کا جو معنی ہے، ویسے میں پوچھوں آپ سے کہ مالک یوم الدین، دین سے آپ کو کیا مطلب یاد آتا ہے؟ دین سے کیا مطلب یاد آتا ہے آپ کو؟ دین اسلام۔ جی، دین اسلام، ہم نے سنا یہی ہے دین اسلام، ٹھیک ہے۔ دین اسلام یعنی نظام زندگی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ عربی میں ایک لفظ کے کئی دفعہ ایک سے زائد میننگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سے زائد میننگ ایک ورڈ کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ورڈ کا میننگ ہم نے پڑھا دین اسلام یعنی نظام زندگی، اور دوسرا مطلب ہے بدلہ۔ یہاں پر جو مطلب آ رہا ہے وہ ہے بدلہ، یعنی بدلے کے، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ کس چیز کا بدلہ؟ یعنی جو کام، جیسے ہم نے اچھا کوئی کام کرتا ہے اس کا ریوارڈ ملتا ہے اچھائی میں ہی، برے کام کا ریوارڈ ملتا ہے برے میں، تو وہ ریوارڈ کا ہے، ٹھیک ہے، بدلے کا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی جزا، آؤٹ کم آف سم تھنگ،
ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ہمیں ایک کامیاب انسان کی ایک اور عادت نمبر 7 کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، اور اس دن کی تیاری میں وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ روز قیامت دنیا اور آخرت کا مالک صرف اللہ ہے۔ مالک سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا بھی، دنیا کا بھی، اور جو اس دن رزلٹ ڈے جو ہے اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہی مختار کل ہوگا۔ اس دن کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکال بھی سکے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی، نہ کسی کو بولنے کی، سفارش کرنے کی، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے۔ جیسے آج کل ہمارے پاس تو اختیار ہے نا، دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جیسے وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ ہمارا گھر ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہماری پسند ہے، ہماری ناپسند ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم کام کریں، ہمارے پاس اختیار ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، مگر اس دن سب کے اختیارات ختم ہو جائیں گے، صرف باقی رہے گا تو وہ اللہ کا اختیار۔ یہ نہیں کہ اختیار دنیا میں اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، چاہے تم آؤ اس طرف، چاہے تو نہ آؤ۔ یہ اب اس پہ چھوڑ دیا ہے، انسان پہ چھوڑ دیا، لیکن اس دن انسان جو مرضی کرنا چاہے، ایون وہ بولنا چاہے نہیں بول سکے گا، اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، اور صرف اختیار وہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا۔ اور ہر ایک کو اس دن اپنی فکر ہوگی، نہ ماں باپ بہن بھائی کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ہر ایک کو یہی فکر ہوگی کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، باقی کسی کی پرواہ کسی کو نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، پچھلی جو ہم نے آیات پڑھی رحمان رحیم سے، کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اب ہم اس سے بخشش اور جنت کی امید رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں سزا کا خوف بھی ہے۔ تو عادت نمبر 7 کیا ہوئی؟ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پلان بنانا ہے، اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس میں وقت ضائع نہیں کرنا، اور یاد رکھنا ہے موت کو، اور اس کو یاد رکھتے ہوئے اپنی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے علم اور دیگر ذرائع کا بہترین استعمال کریں گے تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ تو جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس عزم کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نے آگے سکھانا بھی ہے۔ اس علم کا کیا فائدہ جس سے کسی اور کو فائدہ نہ ملے؟ تو آپ نے انشاءاللہ تعالی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہر کام کا پلان کرنا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کرنا ہے، میں کما رہا ہوں تو کیا کما رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، اخلاق کیسا ہے ہماری عادات کیسی ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بننے کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس بات کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلا لفظ دیکھتے ہیں ایاک۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی میں ہمیں بظاہر نظر آنے والا ایک لفظ نہیں ہوتا، اس میں کئی دفعہ 2 الفاظ بھی چھپے ہوتے ہیں، 3 الفاظ بھی چھپے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، ایاک میں 2 الفاظ چھپے ہوئے ہیں، ایا اور پلس کا۔ یہ کا کہاں سے آیا، یہ انشاءاللہ آج آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا، تو پھر بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی، کہ جب آپ کو پتہ چلے گا یہ کا کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور یہ کیسے آیا ہے۔ ایا کا مطلب ہے تیری ہی، ٹھیک ہے۔ ایا کا مطلب ہے صرف یا ہی کے لیے آیا ہے۔ جملے کے شروع میں اگر جیسے کا آ جاتا ہے، یہ کا، تو کا جو ہے وہ کبھی بھی اکیلا نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ الگ ایک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آ سکتا۔ تو ایا کیا ہے؟ ایا اس کا تکیہ ہے، یہ اس کا سہارا لیا ہے، ایا کا نے ایا کا سہارا لیا ہے، اور ایا کا مطلب ہے ہی، ایمفیسس کے لیے، سٹریس کے لیے، اور کا مطلب ہے تیری، ٹھیک ہے، یعنی تیری ہی، ایا کا تیری ہی، سٹریس ڈالنے کے لیے ہم نے یہ
یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے نعبدو. اچھا, نعبدو میں ہے تو یہ ایک ہی ورڈ, یہ دو ٹکڑے نہیں ہو رہا, یہ بس آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ہے یہ کہ یہ نا کیا ہے. ٹھیک ہے, نا کیا ہے, جیسے ہم نے نحنو میں پڑھا تھا, نحنو میں بھی نا آ رہا تھا, تو نحنو کا مطلب تھا ہم. تو آپ یہ دیکھیں, یہ آپ کو بس یاد دہانی کے لیے کہ جہاں نا آئے نا شروع میں, تو وہ ہم کا مطلب دے گا. ٹھیک ہے, نا کا مطلب ہوتا ہے ہم, اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ورڈ ایک ہے, اس کے دو ٹکڑے نہیں ہوں گے. اردو میں ہم پڑھتے آئے ہیں عبادت, عابد, معبود. ٹھیک ہے, اور اس سے ہم عادت نمبر 8 کیا سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں روز مرہ میں, اگر ہم بس نیت کر لیں نا تو وہ عبادت کے زمرے میں آ جائے گا. عبادت جو عام فہم تو یہی ہے نا کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جہاد, یہ عبادت ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے علم حاصل کرنا, حلال روزی کمانا, دوسروں کی خدمت کرنا, یہ بھی عبادت میں آتا ہے اگر آپ اپنی نیت ٹھیک کر لیں. تو نیت کیا ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی عبادت کاؤنٹ ہوگا. لیکن عبادت میں سب سے پہلا مقام کس چیز کا ہے؟ نماز. نماز کا حدیث مبارکہ ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. تو سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے, پھر باقی عبادات ہیں. تو اس کو آپ اپنے کسی بھی کام کو, ایون اگر آپ رات کے اذکار کر کے, جو سنت سے ثابت ہیں, اذکار کر کے سوتے ہیں, تو آپ کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوشچن آپ کا پیپر میں آ سکتا ہے کہ عبادت کیا ہے. تو عادت نمبر 8 ہم نے کیا سیکھی کہ ہر کام میں نیت عبادت کی ہو. آگے چلتے ہیں. وَإِيَّاكَ ریپیٹ ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, واہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, واہ کا کیا مطلب ہے, اور ایا ہی سے ایمفیسس کے لیے, اور کا تجھ, اور تجھ سے ہی. اب آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں تو کا مطلب تھا تیری ہی, اور یہاں پر آ گیا تجھ سے ہی, یہ کیا بات ہوئی. تو جیسے اردو میں ہمارے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر اس کا لگانے کا کیا مطلب بنتا ہے, تو اسی طرح عربی میں بھی آپ نے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے اور ٹرانسلیشن کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لینا. جیسے ایک اگر میں سینٹینس بولتی ہوں, تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے, تم نے کیا کیا, لکھا تو کیا ایک طرح سے جاتا ہے, لیکن کیونکہ ہم اہل زبان ہیں اردو کے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عربی جو اہل زبان ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کیا میننگ ہے. ہم ٹرانسلیشن کے لیے اپنی زبان میں اس کو بہتر سمجھنے کے لیے اس کے ٹرانسلیشن ڈفرینٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے مطلب. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اچھا, یہاں پہ میں نے ایک دفعہ پھر ریمائنڈر کے طور پہ یہ لکھا ہے کہ اکثر لفظ شروع ہوتے ہیں وا اور فا سے. ٹھیک ہے, اور ان کا میننگ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ الگ سے ایک ورڈ ہے عربی کا. وا کا مطلب ہے اور, فا کا مطلب ہے پس. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آخری ورڈ ہے ہمارا آج کا, وہ ہے نستعین. نستعین, اس میں بھی دیکھیں نون پہلے آ رہا ہے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, جیسے نعبدو میں نون پہلے آ رہا ہے, نحنو میں بھی پہلے آ رہا ہے. تو نحنو, نعبدو اور نستعین, نون پہلے آ رہا ہے. نون کیا مطلب دے رہا ہے؟ ہم کا. ٹھیک ہے, نون کیا مطلب دے رہا ہے؟ ہم. اور نستعین یہ بھی ٹکڑے نہیں ہوگا, یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے. یہ ایک ہی ورڈ ہے, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے آپ کے دماغ میں اس کو نون کو دیکھ کے کسی بھی ورڈ کے شروع میں فوراً پتا چل جائے کہ اس کا مطلب ہم, اس کا جو پورا مطلب ہے اس میں ہم بھی ایڈ ہے. ٹھیک ہے, نہ ہم, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اردو میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں سے ملتے جلتے. استعانت, آنت, اون, تعاون, معاون,
یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے آج کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، امید ہے آپ کو بھی آسان لگے ہوں گے۔ تو کیا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں عادت نمبر 9 پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کامیاب انسان کی؟ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا۔ یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیسے ہم مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہر کام میں؟ اینی آئیڈیا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایون عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ تو ہم یہاں دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے، اچھی عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں آپ کی مدد چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حصول علم، رزق کے حصول، حلال رزق کے حصول کے لیے، ہر دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کے لیے بھی ہمیں آپ کی مدد درکار ہے، ایسی عبادت جو آپ کو پسند آ جائے۔ تو کیا ہم نے سیکھا کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنی ہے، اور کس طرح مانگنی ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی اور باقی انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، یعنی دعائیں سیکھنی ہیں، ان الفاظ میں دعائیں سیکھنی ہیں، ان کو یاد کرنا ہے۔ وہ اتنی جامع چھوٹی دعائیں ہیں اور جامع دعائیں ہیں کہ جب آپ سیکھ لیں گے اور جب مانگیں گے عربی میں ہی تو نماز میں، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں عربی میں ہی سیکھنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو انسان کے، میں ایک مثال دیتی ہوں کہ انسان کے جسم کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حصہ کیا ہے؟ ایک حصہ کیا ہے؟ جسم، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ روح۔ جسم کی کیا خوراک، جسم کا کیا نیڈ ہے؟ کھانا، خوراک، کھانا پینا، اچھا کھانا، صحت مند کھانا۔ اور روح کی کیا خوراک ہے؟ غذا کیا ہے؟ عبادت۔ جب تک اطمینان سے عبادت نہیں کریں گے ہم، تو زندگی میں ہمارے اطمینان کیسے آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، سکون اسی لیے نہیں ہے کہ وہ عبادت سے دور ہے، انہوں نے روح کی غذا کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا ہوتا۔ اطمینان سے کیے ہوئے سجدوں میں ہمیں سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم جیسے جسم کے ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح روح کی ضروریات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، تبھی تو سکون ملے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا پارٹ ختم ہوا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس میں آپ کو سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں حصہ لیسن نمبر 3 کے حصہ دوئم یعنی گرامر میں۔ تو پہلے ہم نے پڑھے تھے پروناؤنس، وہ تھے ڈیٹیچ پروناؤنس، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے تھے؟ کون سا ٹیبل تھا؟ ہوا ہوم والا، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی سنائے گا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اگر میں آپ کو دکھاؤں نا، اور آپ سنا سکتے ہیں کہ نہیں سنا سکتے؟ اینی ون؟ کوشش کرتی ہوں جی کہ سنائیے۔ ہوا وہ ہم وہ سب انتم انتا، آپ سب انتا، انتا آپ سب آپ، انتم انتا آپ، ہم سب ٹھیک ہے، انتا آپ اور انا ہم سب۔ انا میں، آپ اشارے کر رہی ہیں ساتھ؟ دیکھیں آپ کو آپ کے اشارے جی خود صاحب، بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انتا، ہوا وہ چلیں ہم شروع سے کریں۔ ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب اور نحن ہم سب۔ ویری گڈ، شاباش۔ اشارے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔ آپ کا
آپ کو بھول جائے گا نا، آپ کا ہاتھ نہیں بھولے گا، آپ پھر اپنے ہاتھ کو دیکھ کے آپ کو اشارے کا نام یاد آ جائے گا کہ اشارہ ہم کس طرف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اشارے آپ نے لازمی کرنے ہیں کیونکہ یہ ٹی پی آئی کا حصہ ہے. جو جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا مین پارٹ ہے. سائنس جو ہے وہ اس کا مین پارٹ ہے. اب آپ میرے ساتھ ایک دفعہ کریے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ٹھیک ہے، یہ سائن آپ نے ساتھ کرنے ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ہے، ان کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے یہ گرامر کا جو ٹیبل تھا ابھی ادر نے سنایا، بہت اچھا ہوا ہم والا. اب ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے، اور آج آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، یہ بہت غور سے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ جب ہم مائلسٹون اچیو کرتے ہیں نا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ قرآن کا بہت زیادہ پارٹ جو ہے، بہت مین پارٹ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے. اور یہ ہے ڈیٹیچ پروناؤنس کا ٹیبل. ہوا، ہم، کا، کم، ہی، نہ. یہ آج ہم سیکھیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے پہلے سیکھا تھا وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم. ٹھیک ہے، اب ہم سیکھیں گے اس کا، سوری، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. ٹھیک ہے، آج یہ ٹیبل ہم سیکھنے جا رہے ہیں. یہ آپ کو میں بار بار سلائیڈز دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے. ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے ہے اسم، پھر ہے فعل، پھر ہے حرف. اور اسم کے بارے میں ہم اب پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا نام، جیسے کتاب، مکہ یا صفت. آپ کو بتایا تھا اردو اور عربی کے اسم میں یہی فرق ہے کہ صفت بھی اسم کا حصہ ہے. صفت یعنی کوئی بھی کوالٹی، گڈ بھی ہو سکتی ہے، بیڈ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کی پہچان آپ کو بتائی تھی. کیا ہے اس اسم کی پہچان؟ کہ اس کے شروع میں ال آتا ہے، یا پھر اس کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں گے. اس کے علاوہ آخر میں اگر واو نون، یا نون اور الف تا آئے تو بھی وہ اسم ہی ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ آج تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جسٹ اس کی ڈیفینیشن. فعل یہ ہے جس کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، اس کو ہم فعل کہتے ہیں، یا ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ابھی. اور تھرڈ کیا ہے کلمے کی قسم؟ وہ ہے حرف. حرف کیا ہے؟ جو اسموں یا فعلوں کو ملائے. یا سمپل آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اسم یا فعل نہیں ہے تو وہ حرف ہے. ٹھیک ہے جی، یہ وہ ٹیبل آ گیا. ایک دفعہ میں کر دیتی ہوں آپ کے سامنے. یہ ضمائر کا ٹیبل ہے. ان کو کہتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤنس. ٹھیک ہے، یعنی یہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آتے، الگ سے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈیٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اب تک انشاءاللہ تعالی آپ اتنی پریکٹس کریں بہن بھائیوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، ان کو بھی سکھا دیں. آپ کی بھی اتنی پریکٹس ہو جائے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، اس طرح فٹافٹ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں. آج ہم نیا ٹیبل سیکھیں گے اور بہت مزے کا یہ ٹیبل ہے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹکڑے جو ہیں یہ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آپ کو ملیں گے. تقریباً ہر لائن میں آپ کو ملیں گے. چلیں میرے ساتھ آپ سائنس کی پریکٹس کریں. ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا، آپ کا، یہ میرا، کم، آپ سب کا، نہ، ہمارا. ٹھیک ہے، ہوا، سوری، ہو، اس کا، ہم،
ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ٹھیک ہے، آپ کریں گی عدن اس کو، ٹیبل کو. ادھر آرڈر چینج ہو گیا ہے، آپ نے آرڈر وہی رکھنا ہے جو اس میں تھا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے یہاں یہ آئے گا، پھر کم، اور پھر نہ. چلیں کریں آپ. عدن آپ ہیں ساتھ؟ انموٹ کر کے کروں. جی ہو اس کا، اور پھر ہوم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، نہ کم، ہمارا، کم آپ کا، آپ سب کا. آپ سب، کم آپ سب کا، اور نہ ہمارا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ قرآن میں تقریباً ہر لائن میں آئے ہیں، یعنی تقریباً 10,000 مرتبہ یہ ٹکڑے آئے ہیں. تو اس کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور جب آپ یہ یاد کر کے قرآن کھولیں گے نا، تو ابھی جیسے میں آپ کے سامنے قرآن کھولتی ہوں، تو کہیں سے بھی آپ قرآن کھولیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ مل جائے گا. اب میں نے کھولی ہے، یہ آئی ہے سورہ ابراہیم، لکم الامثال. اب یہاں پہ بھی کم آ گیا. ٹھیک ہے، اور آگے ہم دیکھیں تو اگلی لائن میں ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ، یہاں پہ بھی ہم آ گیا. ٹھیک ہے، آگے اسی طرح ہم ایک دو لفظ اور دیکھیں تو یہ تقریباً قرآن کے ہر لائن میں آتے ہیں. یہ خلاف کا یہاں پہ کا آ گیا، وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ایا کا، تو یہ وہ کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آ گیا. قبل کا، پھر یہ آ گیا رسولنا، پھر آگے آتا ہے اور اگر لکا، یہاں پہ بھی کا آ گیا. علینا، نہ آ گیا. لکا. اسی طرح آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اس طرح سے ایکٹیویٹیز کریں تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے اور آپ کو پتہ بھی چلے، دوسروں کو بھی بتائیں. جب آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ان کو بتائیں کہ دیکھیں اس کا مجھے مطلب آ گیا ہے اس ورڈ کا، کہ ایا کا. اب آپ کو پتہ چلا کا کہاں سے آیا وہاں ایا کا میں، آپ کا. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس ٹیبل کے ساتھ ہم ایک اسم کو ملا دیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا پہلے ربن. ٹھیک ہے، ربن، رب ہم نے پڑھا ہے نا اسم. تو اس رب کو ہم اس والے ٹیبل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بن جائے گا وہ ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم یہ ایک اور اسم دین کو جوڑیں گے تو بھی یہ ٹیبل ہمارے پاس آ جائے گا. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینکا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہم سب کا دین. یہاں پہ ایک نئے الفاظ ہم سیکھتے ہیں ہر دفعہ. تو آج 2 الفاظ نئے آپ کے لیے ہیں، وہ ہے ماں. ماں کا مطلب ہے کیا، اور من تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، من کا مطلب ہے کون. ٹھیک ہے، اب ہم انہی کے ساتھ اسی ٹیبل کے ساتھ اگر خالی من کا لفظ لگا دیں تو عربی بول چال میں کیا ہوگا؟ من ربہو. اگر میں ادن آپ کو کہوں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو کیا آپ کر سکتی ہیں ٹرانسلیٹ؟ من ربہو. کون اس کا رب. ویری گڈ. اب اس کو سینٹینس بنائیں. کون اس کا رب؟ کون اس کا رب ہے؟ اور من ربہو. چلے میں کوشچن کرتی ہوں، آپ نے آنسر کرنا ہے. من ربہو کا مطلب ہے کون ہے اس کا رب، اور اس کا آنسر ہے ربہو اللہ، اس کا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے میں کوشچن کرتی ہوں، آپ نے آنسر کرنا ہے. من ربہو
ربه الله من ربهم؟ من ربهم آگے آنسر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ کے بتائیں. اس کا ہوگا کون؟ آپ سب کا رب. جی ویری گڈ. ربهم اللہ. ٹرانسلیشن. ان سب کا رب ربه اللہ ہے. اللہ. من رب کا، کون ہے آپ کا رب؟ آنسر کیا ہوگا؟ رب اللہ، اللہ ہمارا رب. ہاں تو اور سائن کیا ہو جائے گا؟ سائن ایسے ہو جائے گا. سائن کر رہی ہیں نا آپ ساتھ ساتھ؟ اب کرتے ہیں. اوکے. رب من ربکم، کون ہے آپ سب کا رب؟ رب اللہ. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ویری گڈ. اب ہم اسی کے ساتھ ماں جوڑ دیں گے. ماں کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے. ماں دینہ، آپ کا دین کیا ہے؟ تو آنسر کیا ہوگا؟ دینہ الاسلام. میرا اس کا سوری ماں دینہ، اس کا دین کیا ہے؟ دینہ الاسلام، اس کا دین اسلام ہے. ماں دینہم الاسلام. ماں دینہ کا دینی الاسلام. ماں دینکم دین الاسلام. دیننا الاسلام یا دین الاسلام بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں آپ ایک دفعہ یہ والا ادن ٹیبل کر لیں میرے ساتھ. میں کوشچن کرتی ہوں، آپ نے آنسر کرنا ہے کوئک. ٹھیک ہے. ماں دینہ، دینہ الاسلام. ماں دینہم، ماں دینہم. ان سب کا دین کیا ہے؟ ان سب کا دین اسلام. دینہم الاسلام. ماں دینو کا، آپ کا دین کیا ہے؟ دینہم الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو میرے کے لیے کیا ابھی ہم نے ٹیبل میں پڑھا ہے؟ یہ تو ہو جائے گا دینی الاسلام. کیا ہو جائے گا؟ دینی الاسلام. ویری گڈ. ماں دینکم، آپ سب کا دین کیا ہے؟ تو اشارہ دیکھیں اس طرح ہو جائے گا، ٹرن ہو جائے گا، ریورس ہو جائے گا. تو ہم کے لیے کیا پڑھا ہے؟ نا. تو ہم نے دین وہی لگایا، ٹھیک ہے، ورڈ وہی لگایا، اسم وہی لگایا، دین اسلام. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.